بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کے اعلیٰ اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہوئے زندگی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم رہا کرتے تھے واہ کینڈ میں، اور نانا ابو کا گھر ہے وہ ہے رائے ونڈ کے پاس ایک گاؤں میں۔ ہمارا علاقہ قدر متمدن تھا، تو ہم جب بھی یہاں پہ آتے تھے تو ہمیں یہاں کا رہن سہن اور طور اتوار قدر مختلف محسوس ہوتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، 60-65 گھروں کی آبادی پہ مشتمل تھا، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کا ربط بنسبت شہروں کے آپس میں ذرا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں اپنے گاؤں میں آ کر کسی کام سے باہر نکلتا تھا تو لازماً کوئی نہ کوئی بابا جی مجھے مل جایا کرتے تھے، اور مجھے رو کے پوچھا کرتے تھے کہ پتر کتھوں آیا ہے اور کتنا دکھا رہا ہے۔ تو پھر میں جواب دیتا تھا کہ میں یہاں سے آیا ہوں، اور یہ میرے نانا ابو ہیں، اور یہ میرے ماموں کا گھر ہے۔ اس بابا جی کی تسلی ہو جایا کرتی، اور پھر وہ مجھے کہتے کہ ٹھیک ہے پتر، میرا سلام کہیں کہا رہا لینو۔ تو یہ میرے خیال میں عام ایک روایت تھی وہاں پہ، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر شخص اپنے گاؤں کی سیکیورٹی پہ مامور ہے۔ اینی ویز، میں تخیلاتی ایک منظرنامہ دیکھ رہا تھا اپنے ذہن میں کہ میری جگہ واقعتاً کوئی اجنبی شخص ادھر آ نکلے، اور اسی طرح کے کوئی بابا جی لٹھ پکڑے ہوئے اور ڈانگ پکڑے ہوئے اسے مل جائیں، اور وہ بابا جی اسی طرح سے کانشیس ہو کے اسے پوچھیں کہ پتر کتھوں آیا ہے، اور وہ آگے سے جواب دے کہ پتہ نہیں بابا جی میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو بابا جی نیکسٹ کوشچن کریں گے، پتر کنہ دکھا رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں؟ تو وہی جواب دے کہ پتہ نہیں بابا جی میں کن کے گھر آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، میں تو بس یہاں پہ چلتا پھرتا آ نکلا ہوں، کچھ دیر کے لیے رکوں گا اور پھر ایسے چلتا پھرتا چلا جاؤں گا۔ تو آپ کے خیال میں ان بابا جی کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ میری امیجنیشن میں ان بابا جی نے اس موقع پہ جو الفاظ کہے، وہ سارے الفاظ تو یہاں بتائے نہیں جا سکتے، مگر یہ ہے کہ اس کا مفہوم کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ پتر پاگل ہوئے ہیں، ویکھنا لینا سیانا بیانا سلجھیا سمجھیا لگ رہے ہیں، تو تینوں ہی نہیں پتا تو کتھوں آیا ہے تو کتنے جا رہے ہیں تو اتنے کی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بابا جی اس موقع پہ اپنی ڈانگ کا استعمال بھی کریں، جو انہوں نے اسی موقع کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ خیر، یہ تو میری یادداشت سے جڑی ہوئی ایک بات تھی، مگر آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے ہر شخص اس اجنبی شخص کی طرح ایک دیوانگی اور پاگل پن کا شکار ہوئے بیٹھا ہے۔ ہم اتنے پڑھے لکھے اور سیانے بیانے اور تجربے کار ہونے کے باوجود ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، یہاں ہمارا سٹے کیسا ہے، اور ہمارا ارادہ کس طرف ہے، ہمارے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں، اور ہماری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ قدم بسوئے قبر، نگاہ بسوئے دنیا، نادان کدھر کو دیکھتے ہو، کہاں کو چلتے ہو۔ ہمارے ہر اچھے اور نیک کام کی بنیاد یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، اور اگر ابھی تک اس سوچ نے ہمارے دل و دماغ کے کسی دروازے پہ دستک نہیں دی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ابھی سوچا جا سکتا ہے، ابھی ڈائریکشن صحیح کی جا سکتی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بابا جی کی ڈانگ کا نیکسٹ شکار ہم میں سے کوئی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا تعارف عطا فرمائیں اور دوسروں کے لیے خیر کا وسیلہ بنائیں۔ سونے رب کے حوالے۔